بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، محرم الحرام میں خطبات محرم کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج ہم آپ دوستوں کے سامنے کربلا کا جو مرکزی دن 10 محرم الحرام ہے، اس کے حوالے سے چند باتیں اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں گے۔ اے خاک کربلا اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول۔ سامنے محترم، 9 محرم الحرام کی رات کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقا کو جو فرمایا کہ آپ رات کے اندھیرے میں چلے جائیں، میں کسی پر کوئی ملامت نہیں کروں گا، تو آپ کے رفقا میں سے کوئی بھی نہیں گیا۔ یہ رات حسینیوں کی عبادت میں گزری اور ساری رات اللہ کی یاد میں گزری۔ 10 محرم الحرام کو فجر کی نماز ادا کی گئی۔ اس کے بعد یزیدیوں کی طرف سے فائنل بات آ گئی کہ ہم آپ کو مجبور کر کے لے جانا چاہیں گے بیعت کے لیے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر انہیں انکار کیا۔ دونوں طرف سے بالکل جنگ کی تیاری کر لی گئی۔ ادھر سے یزیدیوں نے اپنی فوج کو صفوں میں کھڑا کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے رفقا کو کھڑا کیا کہ آج ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے ان سے لڑیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو خیمے گڑھے ہوئے تھے ان کی پچھلی طرف آگ جلانے کا حکم دیا تاکہ ادھر سے حملہ نہ کیا جائے۔ یہ تبری کے اندر موجود ہے اور یہ بھی ایک جنگی حکمت عملی تھی۔ اس دوران شمر بدبخت گھوڑے پہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے پچھلی طرف جلتی ہوئی آگ دیکھی تو کہنے لگا، اے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے قیامت سے پہلے ہی آگ میں جانے کا پروگرام معاذ اللہ بنایا ہے۔ یہ تبری میں موجود ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ یقیناً یہ شمر ہوگا، تو بتایا گیا جی یہ وہی ہے۔ مسلم بن اوسجہ کہنے لگے کہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو یہ میری تلوار اور میرے تیر کی زد پر ہے، میں اس کو تیر ماروں گا اور یہ مر جائے گا۔ تو حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ہماری طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں ہوگی، اس لیے آپ اس کو تیر نہ مارو۔ آپ نے آخری دفعہ یزیدی فوج کو اتمام حجت کے لیے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے انہیں اس بات سے آگاہ کیا کہ دیکھو میں کون ہوں، میرے نانا جان کون ہے، میرے بابا جان کون ہے اور میں کس گھرانے سے ہوں۔ تو ابھی بھی وقت ہے، آپ لوگ اس بات پہ سوچیں۔ لیکن ان کی طرف سے ایک ہی بات تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو مجبور کر کے لے جانا چاہتے ہیں بیعت کے لیے، اگر بیعت نہیں کریں گے تو ہماری لڑائی ہوگی۔ تو جب آپ ان کو اپنی اس فضیلت سے آگاہ فرما رہے تھے تو اس وقت آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم اگر میرے بارے میں، میرے بھائی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو اس وقت نبی علیہ السلام کے صحابہ موجود ہیں۔ یہ تبری میں موجود ہے۔ آپ نے نام لے کے بتایا، جابر بن عبداللہ، سہل بن سعد ساعدی، زید بن ارقم، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ موجود ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ میرے بارے میں اور میرے بھائی کے بارے میں ہمارے نانا جان نے کیا فرمایا تھا۔ اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت صحابہ پر اعتماد فرما رہے تھے کہ صحابہ نے جو دین میرے نانا جان سے سیکھا ہے، ہمارے بارے میں جو باتیں
سیکھی ہیں وہ مکمل طور پر اسی طریقے سے بیان کریں گے جس طریقے سے انہوں نے سنا ہے۔ اس لیے آپ نے ان صحابہ کے نام لیے۔ اس وقت یہ زندہ موجود ہیں انہی علاقوں کے اندر، جاؤ ذرا ان سے جا کے پوچھو، یہاں نہیں تھے، یہ کربلا کے اندر نہیں، زندہ تھے، کہ ان سے جا کے پوچھو کہ میرے نانا جان نے ہمارے بارے میں اور ہمارے گھرانے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے کوفیوں کو مخاطب کیا اور آپ نے فرمایا کہ کوفیوں بتاؤ کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے؟ اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نے یہ سوال فرمایا تو وہاں کئی کوفی کھڑے تھے، وہ جھوٹ ہی بول کے کہنے لگے ہم نے نہیں خط لکھے۔ میرے بھائیوں، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے والے کوفی تھے، کوفیوں نے خط بھیجے اور بے وفائی کی۔ لیکن آج ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ کوفیوں پہ اعتراض نہ کرو، اگر کوفیوں پہ اعتراض کرو گے تو پھر مدینہ والے بھی تو ساتھ نہیں چلے، مکہ والے بھی تو ساتھ نہیں چلے۔ یاد رکھیں جب مدینہ سے امام حسین پاک تشریف لا رہے تھے اس وقت سچویشن کچھ اور تھی، جب مکہ سے تشریف فرما ہونے لگے، یہاں کربلا کی طرف آنے لگے، اس وقت بھی سچویشن کچھ اور تھی۔ لیکن جب کربلا کے میدان میں پہنچ چکے ہیں اور جب تلواریں اٹھا لی گئی ہیں، اس وقت بے وفائی کرنا یہ صرف کوفہ والوں کا کام ہے، جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، جو اپنے آپ کو اہل بیت کا محب کہتے تھے۔ ان لوگوں نے بے وفائی کی وہ مثال قائم کر دی ہے کہ آج تک جب بھی بے وفائی کا استعارہ اور بے وفائی کی کوئی مثال بیان کی جاتی ہے تو کوفی اور کوفہ والوں کا نام لیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طرف سے اتمام حجت فرمایا اور انہوں نے اس بات کو تسلیم نہ کیا، لیکن ایک ایسی شخصیت بھی وہاں موجود تھے جن کے ضمیر نے انہیں جھنجھوڑا، اور وہ ہیں حور بن یزید، جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس وقت بھی ملاقات کر چکے تھے جب بیضا کے مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ تو ان کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو چکی تھی کہ حسین ابن علی ایک بہادر آدمی ہیں اور حسین ابن علی اس وقت حق پر ہیں۔ انہوں نے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اور جن کا ضمیر جاگ چکا تھا وہ سب کچھ چھوڑ کے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آئے اور آ کے پوچھا کہ میں وہ ہوں کہ جو آپ کو وہاں سے یہاں لے کر آیا ہوں، وہ میری ایک غلطی ہے، تو کیا وہ غلطی میری معاف ہوگی؟ تو حضرت حسین ابن علی فرمانے لگے کہ تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام حور ہے۔ تو آپ نے فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں آزاد ہے کہ اللہ تجھے معاف کرے گا۔ اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنے لجپال ہیں یہ، کہ ایک شخص جو پہلے تک مخالفت کرتا رہا، اب اگر آ کر وہ اس لشکر میں شامل ہوا ہے اور معافی مانگ رہا ہے، تو حسین ابن علی نے سخاوت کا اظہار فرمایا ہے اور اسے معاف کر دیا۔ سامنے محترم، اب چونکہ جنگ بالکل دہانے پہ ہے اور ادھر سے ابتدا ہوتی ہے، تو ایک شخص کہ جن کے بارے میں میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ یہ بولے، ابن سعد خبیث ابن طیب، یہ ہے وہ مزاج جو اہل حق کا مزاج ہے، کہ یہ اگرچہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے ابن سعد، لیکن میرے امام نے نام لیا تو کس انداز میں لیا کہ یہ خود خبیث ہے اور طیب کا بیٹا ہے۔ اب یہ مزاج شروع سے رہا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر کرے اور معاذ اللہ اس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام پر تان کرے، تو یہ کہاں کی اس کی ایمانداری ہے کہ بیٹا اگر کافر ہے تو اس کی وجہ سے
حضرت نوح علیہ السلام پر تان نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے کربلا کے میدان میں اگر یہ بدبخت آیا ہے تو اس کی وجہ سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے مصطفیٰ کے صحابی ہیں ان پر تان نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ ابن سعد خبیث ابن طیب، کہ خود خبیث ہے لیکن طیب کا بیٹا ہے۔ انہوں نے ادھر سے اب حملے کی ابتدا کر دی۔ حضرت مسلم بن اوسجہ یہ پہلے شخص ہیں جو زخمی ہوئے۔ اس کے بعد حر نے بھی اپنی بہادری کے وہ کارنامے سر انجام دیے کہ قیامت تک ان کی بہادری کا ذکر ہوتا رہے گا۔ لیکن یزیدیوں کی طرف سے جو بدبخت بڑے بڑے ہیں وہ خاص طور پر ابن سعد، شمر ہے، خولی ہے اور سنان بن انس ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کی، وہ تاریخ رقم کی ہے جس کو بلایا نہیں جا سکتا۔ ادھر سے حسینی جا رہے ہیں اور بار بار وہ کھڑے ہو کر اسی بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم حق کے لیے آئے ہیں اور حق کے لیے لڑیں گے۔ حضرت علی اکبر جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، انہوں نے فرمایا آنا علی ابن حسین، میں علی ابن حسین ہوں۔ اور پھر آپ کی شہادت کا یہ واقعہ بڑا عظیم اس لحاظ سے ہے کہ آپ نے اپنی جرأت و بہادری کا اظہار پہلے بھی فرمایا اور کربلا کے میدان میں بھی۔ جب سفر میں تشریف لا رہے تھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونگ آئی تھی، تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون اور الحمدللہ رب العالمین پڑھا تھا۔ تو حضرت علی اکبر نے پوچھا کہ بابا جان، انا للہ و انا الیہ راجعون مصیبت کے وقت پڑھا جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین شکرانے کے وقت پڑھا جاتا ہے، لیکن آپ نے ان دونوں کو ملا دیا ہے۔ تو اس وقت حضرت امام حسین پاک نے یہ فرمایا تھا، میرے بیٹے، میری جب اونگ آئی اور میری آنکھ بند ہوئی تو کہنے والا کہہ رہا تھا کہ یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے اور موت ان کی طرف آ رہی ہے، تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون اس مصیبت کی وجہ سے پڑھا، اور میں نے الحمدللہ اس وجہ سے پڑھا کہ جس کام کے لیے میرے نانا جان نے میری ذمہ داری لگائی تھی وہ میں ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس وقت حضرت علی اکبر نے یہ کہا تھا، پھر موت اگر آ رہی ہے تو موت سے ہمیں ڈر نہیں لگتا، کیونکہ ہم حق پہ ہیں، اور حق کے لیے اگر شہادت ملے گی تو یہ ہمارے لیے فخر ہوگا۔ سامعین محترم، ادھر سے حملے جاری ہیں، اہل بیت اطہار کے افراد شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ اب یہاں ایک بڑی مزے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ کربلا کے اندر روافض کی کتب کے مطابق بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر بیٹے بھی شہید ہوئے، جن کا کتب کے اندر ذکر نہیں ملتا ان کی کتب کے اندر، اور نہ ان کی تقریروں میں یہ ذکر ملتا ہے۔ ان میں ایک بیٹے کا نام ابو بکر بن علی ہے، ایک بیٹے کا نام عمر بن علی ہے، ایک بیٹے کا نام عثمان بن علی ہے، اور باقی بھی شہید ہوئے۔ ان کے ساتھ ساتھ حضرت عباس، حضرت جعفر، اور اسی طرح حضرت امام حسن کے ایک بیٹے کا نام بھی ابو بکر بن حسن ہے۔ ان کی شہادتیں ہوئیں کربلا کے اندر، بلکہ یہاں تک کچھ کتب کے اندر تو ہے کہ ابو بکر بن علی وہ پہلے شہید ہیں جو کربلا کے اندر شہید ہوئے، کہ ابو بکر نام نے کربلا میں بھی اولیت ہی حاصل کی ہے۔ لیکن ان کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ان ناموں سے روافض کو کوئی مسئلہ ہے؟ جو کہ نام خود حضرت علی پاک نے رکھے، اور جو عمر نام ہے، ایک روایت کے مطابق تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نام پہ حضرت علی کو کہا کہ اس بیٹے کا نام میرے نام پہ رکھو، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے، آپ کا وصال اور شہادت ہوئی، اسی رات یہ پیدا ہوئے اور ان کا نام حضرت عمر رکھا گیا، محبت کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس گھرانے کو صحابہ سے محبت ہے، اور صحابہ کو اس گھرانے سے محبت ہے۔ دشمنوں کے نام اپنے بچوں کے نہیں رکھے جاتے،
یہ محبت کی دلیل تھی کہ ان کے نام، بچوں کے نام جو ہیں محبت کی بنیاد پر خلفائے ثلاثہ کے نام پر رکھے گئے۔ اور پھر آج جو کربلا کو بیان کرتے ہیں، میرے خیال میں ان کو اپنا یہ انداز دیکھنا ہوگا کہ یہ کس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ جب جاہل ذاکر کسی مسلک کے رہنما اور راہبر بن جائیں تو بربادی اس مسلک کے لیے لازم ہے۔ انہوں نے اس طریقے سے کربلا بیان کیا کہ جس میں صحابہ کی گستاخیاں، جس میں ان لوگوں کی گستاخیاں کہ جن سے حسنین کریمین بھی اور شیر خدا بھی پیار کرتے تھے، اسی طریقے سے ہمارے اندر جو جاہل خطیب ہیں انہوں نے بھی ہمارے مسلک کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ خدا کرے کہ اہل سنت و جماعت کی جو عوام ہے وہ ان لوگوں کو سنے جو تحقیق کی بنیاد پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب آخری بات میں یہ ضرور کروں گا کہ کربلا کے میدان میں اگرچہ بڑے بڑے بہادر ہیں، لیکن سب سے بڑے بہادر کربلا میں جو نظر آتے ہیں وہ حسین ابن علی نظر آتے ہیں۔ ایک شخص کی گواہی موجود ہے، عبداللہ بن عمار کہتا ہے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ حضرت حسین ابن علی کے گھرانے کے سارے افراد جو آپ کے ساتھ آئے تھے وہ شہید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود شجاعت اور بہادری اور اس کے باوجود جو پاور تھی لڑنے کی وہ حضرت حسین ابن علی کی دیکھ کر لوگ حیران تھے کہ سب شہید ہو چکے ہیں، اس کے باوجود حضرت حسین ابن علی اس انداز میں لڑ رہے تھے کہ چاروں طرف سے کانٹوں میں گھیرا گیا ہے پھول، پھر بھی کھلا ہوا ہے، عجب خوش مزاج ہے۔ میرے بھائیو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت اور اس بہادری پر بڑے خوبصورت انداز میں حفیظ جلندری نے جو بیان کیا تھا اس کو میں یہاں ضرور بیان کروں گا۔ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنین چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے کہ ہے ہزاروں دشمنوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ جس کی ایک ضرب سے کمال فن حرب سے، کئی شکی گرے ہوئے تڑپ رہے ہیں قرب سے، غضب ہے تیغہ دو سر کے ایک ایک وار پر، اٹھی صدائے الاما زبان شرق و غرب سے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے کہ ہے ہزاروں دشمنوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ کون حق پرست ہے، رضائے حق میں مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر ہزار گات ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار ہا کا حوصلہ شکست ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے کہ ہے ہزاروں دشمنوں کے سامنے ڈٹا ہوا، دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی شیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے دشمنوں کا رنگ زرد ہے، حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے کہ ہے ہزاروں دشمنوں کے سامنے ڈٹا ہوا، ادھر سپاہ شام ہے ہزار انتظام ہے، ادھر ہیں دشمنان دین ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے کہ ہے ہزاروں دشمنوں کے سامنے ڈٹا ہوا، ابابی تار تار ہے تو جسم میں فگار ہے، زمین بھی ہے تپی ہوئی فلک بھی شعلہ بار ہے، مگر یہ مرد تیغ زن
یہ صف شکن یہ فلک فگن، کمال صبر و تندہی سے محو کارزار ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، کہ ہے ہزاروں دشمنوں کے سامنے ڈٹا ہوا، وما علیہ الا البلاغ المبین۔